السلام علیکم. تھوڑی ہو گئی ناصرات، کیا وجہ ہے؟ آگے لجنا میں چلی گئی ہیں. اچھا نئی کوئی نہیں آ رہی چاہیے؟ آج 9 نئی آئی ہیں، لیکن زیادہ تر کوئی 15 کے قریب لجنا میں چلی گئی ہیں. چلو پھر ناصر تلاوت کرو. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. اچھا فوزیہ نجیب. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صاف سیدھی بات کیا کرو. وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً اس نے ایک بڑی کامیابی کو پا لیا. یقیناً ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کو پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے جبکہ انسان کامل نے اسے اٹھا لیا. یقیناً وہ اپنی ذات پر بہت ظلم کرنے والا اور اس ذمہ داری کے عواقب کی بالکل پرواہ نہ کرنے والا تھا. اچھا جی. ہمت الوکیل مہا صاحبہ کون ہے؟ پہلی دفعہ آئی ہو؟ کیوں؟ میں ابھی آئی ہوں پاکستان سے. پاکستان سے؟ جی. کیا کرنے آئی ہو؟ میرے بابا یہاں پہ تھے، ان کو ہم نے ملنے آئی ہو؟ واپس چلی جاؤ گے؟ نہیں، شفٹ ہو گئے یہاں پہ. اچھا آ گئے. سب آ گئے ہو؟ ہاں جی. سب گھر والے؟ ہاں جی. کس کلاس میں ہو؟ 8th میں. وہاں کہاں پڑھتی تھی؟ وہاں 5 کے بعد حفظ کر رہی تھی. کہاں روا میں؟ ہاں جی. عائشہ اکیڈمی میں؟ ہاں جی. پھر کتنا کیا؟ سارا کر لیا؟ نہیں، 16 سپارے کیے ہیں. 16 سپارے کیے ہیں، باقی یہاں کر لو. ہاں جی. اچھا اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ رفیق یحب الرفق ویؤتی علی الرفق ما لا یؤتی علی العنف وما لا یؤتی علی ما سواہ. صحیح مسلم کتاب البر وصلہ. ادیبہ صاحبہ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے. نرمی کا جتنا اجر دیتا ہے اتنا صحت گیری کا نہیں دیتا.
بلکہ کسی اور نیکی کا بھی اتنا اجر نہیں دیتا. نرمی کو پسند کرتا ہے. جی ہیں میں سوچا تھا پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہو. تم سب کو پتہ لگ گیا تھا نرمی کہہ رہی ہے. اچھا وہی سمجھ آتی ہے تمہیں. اچھا اب ادیبہ منیر، ادیبہ بڑی ہیں یہاں. تم ہو؟ جی کہاں سے آئی ہو؟ میں پاکستان سے آئی تھی لاسٹ ایئر. دوسری دفعہ آئی ہو کلاس میں؟ میں آئی تھنک 4th دفعہ آئی ہوں، چوتھی دفعہ آئی ہو. اچھا چلو ٹھیک ہے پھر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارشادات حضرت مسیح موعود علیہ السلام. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہدایت اور تربیت حقیقی خدا تعالیٰ کا فعل ہے. سخت آرام پیچھے آرام سے پڑھا کرو تاکہ سمجھ بھی آ جائے ساروں کو. جی ہدایت دینا خدا تعالیٰ کا فعل ہے. ہیں جی جی آگے. خدا تعالیٰ کا فعل ہے. سخت پیچھا کرنا اور ایک امر پر اصرار کو حد سے زیادہ گزار دینا، یعنی بات بات پر بچوں کو روکنا اور ٹوکنا، ظاہر کرتا ہے کہ گویا ہم ہی ہدایت کے مالک ہیں اور ہم اس کو اپنی مرضی کے مطابق ایک راہ پر لے آئیں گے. یہ ایک قسم کا شرک خفی ہے. اس سے ہماری جماعت کو پرہیز کرنا چاہیے. ہم تو اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور سرسری طور پر قواعد اور آداب تعلیم کی پابندی کراتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں، اور پھر اپنا پورا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر رکھتے ہیں. جیسا کسی میں سعادت کا تخم ہوگا وقت پر سرسبز ہو جائے گا. ملفوظات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 5. یہ تو تمہارے بجائے تمہارے ماں باپ کو سنانا چاہیے. سمجھ آئی باتوں کی؟ تم تو بڑے خوش ہو گئے کہ ماں باپ ہمیں ڈانٹے نا. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. ٹھیک، اس لیے ماں باپ کو پیچھے پڑ کے نا، جو پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں نا، جان نہیں چھوڑتے، ان کو اس سے بچنا چاہیے. سمجھائیں، موٹی موٹی باتیں بتائیں، نیکی کی باتیں بتائیں، نیک ماحول پیدا کریں، بچے کو خود عادت پڑ جائے. ٹھیک، میرے خیال تمہاری تربیت کے لیے کر رہے ہیں، آگے جا کے تم لوگ نہ ایسے رکھتے ہیں کرنا. تو اور دعا کرو، سب سے چیز بڑی دعا ہے. اپنے لیے خود بھی دعا کیا کرو بہت. ابھی سے لڑکیاں دعائیں کرنی شروع کر دیں نا اپنے لیے، بلکہ 7 سال کی عمر سے، جب ہوش آتی تب سے ہی، تو پھر ٹھیک ہے. اچھا میرا خیال ہے فوزیہ محمود نظم کا انتظار کر رہی ہے. کون ہے؟ تم بڑی دیر سے باقی لڑکیوں کو مائکرو فون پکڑا رہی ہیں، تم پکڑ نہیں رہی. کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام. اے دوستو جو پڑھتے ہو کتاب کو، اب دیکھو میری آنکھوں سے اس آفتاب کو. سوچو دعائے فاتحہ کو پڑھ کے بار بار، کرتی ہے یہ تمام حقیقت کو آشکار. دیکھو خدا نے تم کو بتائی دعا یہی، اس کے حبیب نے بھی پڑھائی دعا یہی. اس کی قسم کہ جس نے یہ صورت اتاری ہے، اس پاک دل پہ جس کی وہ صورت پیاری ہے. میرے مسیح ہونے پہ یہ ایک دلیل ہے،
جلیل ہے، پھر میرے بعد اوروں کی ہے انتظار کیا، توبہ کرو کہ جینے کا ہے اعتبار کیا، اے دوستو جو پڑھتے ہو ام الکتاب کو، اب دیکھو میری آنکھوں سے اس آفتاب کو۔ اچھا جی، فرحانہ اور امت المصور۔ السلام علیکم حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون ہے؟ اچھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بچوں پر شفقت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بچوں پر خصوصاً شفقت فرماتے تھے، اور یہی رنگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت میں پایا جاتا ہے۔ حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب سیرت مسیح موعود میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت کا اس پہلو سے بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا طرز عمل، تربیت اولاد اور بچوں پر شفقت کے متعلق کیا تھا، کس طرح پر آپ نے بچوں کی تربیت فرمائی، کس حد تک انہیں آزاد رکھتے تھے اور کن حالتوں میں ان کے افعال کو پابند کرتے، اور عام طور پر بچوں سے کس طرح پیش آتے اور کس طرح سلوک فرماتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بچوں سے بہت پیار کرتے تھے اور ان کو سزا دینے اور مارنے کے سخت خلاف تھے، بلکہ فرماتے تھے کہ بچوں کے لیے دعا کیا کرو، اس لیے کہ والدین کی دعا کو بچوں کے حق میں خاص قبول بخشا گیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور سرسری طور پر قواعد اور آداب تعلیم کی پابندی کراتے، بس اس سے زیادہ نہیں، اور اپنا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر رکھتے۔ سیرت مسیح موعود مصنف مولانا عبدالکریم سیالکوٹی صاحب، صفحہ 36 تا 37۔ السلام علیکم حضور۔ السلام۔ یہاں اب ہم چند واقعات کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نرمی اور شفقت کے ساتھ بچوں کی تربیت کس طرح فرماتے تھے۔ حضرت مرزا بشیر احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیٹے تھے، ابھی بچے ہی تھے۔ ایک دفعہ حضرت صاحبزادہ صاحب اپنے بھائیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے مسجد میں آ گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور اپنے لڑکپن کی وجہ سے کسی بات کی یاد آ جانے پر دبی آواز سے کھلکھلا کر ہنس پڑتے تھے۔ اس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد میں ہنسنا نہیں چاہیے۔ جب میاں صاحب نے دیکھا کہ ہنسی ضبط نہیں ہوتی تو چپکے سے چلے گئے اور حضرت اقدس کی نصیحت پر اس طرح عمل کر لیا۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب سیرت المہدی میں حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب کی روایت سے ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹے تھے، دلان کے دروازے بند کر کے چڑیاں پکڑ رہے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جمعے کی نماز کے لیے باہر جاتے ہوئے ان کو دیکھ لیا اور فرمایا، میاں گھر کی چڑیاں نہیں پکڑتے، جس میں رحم نہیں اس میں ایمان نہیں۔ سیرت المہدی جلد اول صفحہ 192۔ حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا ایک واقعہ ہے جسے حضرت مولوی عبدالکریم سیالکوٹی صاحب نے سیرت المہدی میں تحریر کیا ہے۔ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بچوں سے شفقت کا نہایت پیارا نمونہ نظر آتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں، سردی کا موسم تھا۔ محمود نے، جو اس وقت بچہ تھا، آپ کی واسکٹ کی جیب میں بڑی اینٹ ڈال دی۔ جب آپ لیٹے وہ اینٹ چبھے۔ میں موجود تھا۔
آپ حامد علی سے فرماتے ہیں، حامد علی، چند روز سے ہماری پسلی میں درد ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی چیز چبھتی ہے۔ اس کا ہاتھ اینٹ سے جا لگا، جھٹ سے نکالی اور عرض کیا، یہ اینٹ تھی جو آپ کو چبھتی تھی۔ مسکرا کر فرمایا، اوہو، چند روز ہوئے محمود نے میری جیب میں ڈال دی تھی اور کہا تھا کہ اسے نکالنا نہیں، میں اسے کھیلوں گا۔ بظاہر یہ ایک معمولی واقعہ ہے، مگر اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بچے کی دلداری کا کس قدر خیال تھا کہ اس کی ڈالی ہوئی اینٹ کو بھی جیب میں ہی پڑا رہنے دیا۔ ایک دفعہ خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب آپ صرف 4 برس کے تھے، دیا سلائی لے کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ضروری کاغذات کو جو آپ تحریر فرما رہے تھے ماچس لے کر آگ لگا دی، اور آن کی آن میں ساری محنت ضائع ہو گئی۔ مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے غصہ یا افسوس کا اظہار نہیں کیا، بلکہ مسکرا کر صرف اتنا کہا، خوب ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہوگی، اور اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس سے بہتر مضمون ہمیں سمجھائے۔ جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ بچوں پر ہر طرح شفقت فرماتے، وہاں دینی معاملات میں بچوں کے سوال کو بھی بہت اہمیت دیتے تھے۔ اگر کوئی بچہ دینی معاملہ کے بارے میں سوال کرتا تو آپ کا طریق یہ نہ تھا کہ بچہ سمجھ کر بے التفاتی کریں اور اس کا جواب نہ دیں، اور یہ بھی نہ ہوتا کہ اگر بچہ کوئی بات کہنا چاہے تو اسے روک دیں، بلکہ برابر توجہ سے سنتے اور اسے بڑی کی بات کی طرح اہمیت دیتے۔ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت میر ناصر نواب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور حضرت ام المؤمنین حضرت نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبہ کے بھائی تھے، ان کی ایک ذاتی روایت حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب سیرت المہدی میں اس طرح لکھی ہے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو ان دنوں میں چھوٹا تھا اور شاید تیسری جماعت میں پڑھتا تھا، اور مجھے اس دعوے کا کچھ نہیں پتہ تھا۔ کہتے ہیں کہ میں ایک دن اسکول گیا تو بعض لڑکوں نے مجھے کہا کہ جو قادیان کے میاں مرزا صاحب تمہارے گھر میں ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اور یہ کہ آنے والے مسیح وہ خود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ میں نے ان لڑکوں کی تردید کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ خیر، جب میں گھر آیا تو حضرت صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے آپ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے سنا ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ مسیح ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میرا یہ سوال سن کر حضرت صاحب خاموشی کے ساتھ اٹھے اور کمرے کے اندر الماری سے ایک نسخہ فتح اسلام کا جو آپ کی جدید تصنیف تھی لا کر مجھے دے دیا اور فرمایا، اسے پڑھو۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی دلیل ہے کہ آپ نے ایک چھوٹے بچے کے معمولی سوال پر اس قدر سنجیدگی سے توجہ فرمائی، ورنہ یوں ہی کوئی بات کہہ کر ٹال دیتے۔ سیرت المہدی حصہ اول صفحہ 22-23۔ بس ختم؟ پھر باقی یہ کرنا ہے۔ تمہاری کوئی بہن بھی ہے وقف نو میں؟ تمہارے پیچھے تمہاری بہن ہے؟ ہیں؟ دونوں بہنیں ہو؟ اچھا، تم بامڑی سے بھی کچھ لگتی ہو؟ نواسیاں پڑھ؟ اچھا، پڑھ نواسی کیا ہوتا ہے؟ کسی کو نہیں پتہ پڑھ نواسی کیا ہوتا ہے؟ تم تو ہو، تمہیں تو پتہ ہی ہوگا۔ یہاں کی پیدا ہونے والیوں کو پوچھ رہا ہوں میں۔ ہاں، Maternal great granddaughter. ہاں، Maternal great granddaughter. اچھا، بیٹی کی بیٹی کی بیٹی۔ ہاں، اچھا، اب کیا کہتے ہو؟ کوئی بات کچھ سنانا تمہیں؟
ہیں نظم ہے سنا دو. بدرگاہ ذیشان خیر الانام شفیع الورا مر جائے خاص و عام بسد عجز و منت بسد احترام یہ کرتا ہے ذاپ کا ایک غلام کہ اے شاہ کونین عالی مقام کہ اے شاہ کونین عالی مقام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام ہے سینان عالم ہوئے شرمگی جو دیکھا وہ حسن اور وہ نور جبی پھر اس پر وہ اخلاق اکمل ترین کہ دشمن بھی کہنے لگے آفری زہے خلق کامل زہے حسن تام زہے خلق کامل زہے حسن تام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام محبت سے گھائل کیا آپ نے دلائل سے قائل کیا آپ نے جہالت کو زائل کیا آپ نے شریعت کو کامل کیا آپ نے بیاں کر دیے سب حلال و حرام بیاں کر دیے سب حلال و حرام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام نبوت کے تھے جس قدر بھی کمال وہ سب جمع ہے آپ میں لامحال صفات جمال اور صفات جلال ہر ایک رنگ ہے بس عدیم المثال
علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام. بس اچھا میں دیکھا نہیں تھا تمہارا نام یہاں لکھا ہوا ہے کاشفہ کمرہ ہے تم پڑھنی تھی. اچھا کتنی لڑکیاں ہو تم جو خطبہ سنتی ہو میرا باقاعدگی سے؟ ہاں اچھا بچوں سے شفقت کی بات ہو رہی ہے. کل میں نے ایک صحابی کا واقعہ بیان کیا تھا بچوں کی شفقت کا. وہ کیا تھا سنتی ہو تو بتاؤ. کیا سنتی ہو؟ یوں سنتی ہو تو اسے نکال دیتی ہو. کسی کو نہیں یاد؟ اس میں حضرت خلیفہ اول کا بھی ذکر آتا تھا. قرآن شریف کا بھی ذکر آتا تھا. حفظ کرنے والا جو قرآن مجید حفظ کرنا تھا تو اس کو تو پہلے اس نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. مولوی ان کو قرآن مجید پڑھنے کا بہت شوق تھا اور وہ تو ٹھیک ہے اس خلیفہ کے ساتھ تھا صرف. وہ والا جو جب ایک کسی نے چھوٹے بچے تھے انہوں نے کہا کہ میں جاتا تھا مسیح علیہ السلام اپنی گود میں بٹھا لیا کرتے تھے اور اس خلیفہ اول بھی کے پاس جاتا تھا وہاں بھی وہ بٹھا لیا کرتے تھے گود میں اور قرآن شریف پڑھا کرتے تھے اور پڑھایا کرتے تھے بہت زیادہ. ہیں سنا تھا کہ نہیں یاد رہا؟ نہیں وہ نہیں یہ بچپن کا تھا اور بٹھا لیا کرتے تھے پھر. اچھا شاید اس میں بھی آتا ہو مجھے کئی 2-3-4 واقعات تھے ایسے. اچھا خواب آیا تھا تم ٹھیک ہے قادیانہ آؤ قرآن شریف سیکھو. چلو کچھ تو تمہیں یاد ہے نا ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ جب وہاں آئے تو اللہ ایک اور دوبارہ خواب آئی کہ میں نے تمہیں قرآن شریف پڑھا دیا تبلیغ کرا کرو. ہیں ٹھیک ہے. اور کیا کہتی ہو؟ نئی آئی ہے تم؟ نئی کون آئی ہیں 9 لڑکیاں ناصرات سے. اچھا چلو ٹھیک ہے. ہاں فرماؤ حمد الحلیم صاحبہ. حضور میرے حساب سے ایک سوال تھا. حضرت مسیح موعود کون سی چیز کو بچوں کی تربیت میں سب سے اہم سمجھتے تھے؟ سن تو لیا دعا کو. حضرت نے یہی فرمایا نا کہ سب سے اچھا دعا کو سمجھتے تھے کہ دعا کرو بل چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھا دو جو مسائل ہیں کہ یہ اچھی بات ہے یہ بری بات ہے. ہیں اس کے بعد پیچھے نہ پڑ جاؤ پھر دعا کرو ان کے لیے. واقعات میں آتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو صرف ایک دفعہ کسی بچے کو غصے سے یوں کر کے مارتے دیکھا ہے اور وہ یوں کہ میرا خیال ہے مرزا مبارک احمد صاحب جو چھوٹے سے سب سے اس وقت ان سے قرآن شریف کی بیعت بھی ہو گئی تھی. یہ گر گیا تھا یا کس طرح ہوا تھا اس پہ ہم بڑا غصہ چڑھا کہ قرآن شریف کی بیعت بھی کرتی ہے. اس کے علاوہ کبھی اور ہر کسی چپڑ لگائی تھی. ہیں اس کے علاوہ کبھی کسی کو نہیں کچھ کہا. دعا سے دعا کرو. اور بس تم کہتی ہے حضور یہ آج میری آخری کلاس ہے تو اس کے بعد آخری کلاس پھر لجنہ میں جا رہی ہو؟ ہاں جی چلو شکر ہے. ایک اور اضافہ لجنہ میں ہو جائے گا یہاں کمی ہو جائے گی. حالانکہ ناصرات کو آنا چاہیے یہاں کافی. تو میرے لیے بس دعا کرنا کہ GCSE میں بھی اچھے ہیں. کس ایئر میں ہو؟ 10 میں ہوں. ایئر 10 میں؟ جی. اچھا
تو ایئر 8 سے 10 میں کون کون لڑکیاں ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ کافی ہیں، ابھی 1-2 سال میں سب نکل جائیں گی لجنا میں، تو پچھلی تو کم از کم 40 لڑکیاں اور آنی چاہیے. اچھا ان میں سے کس نے پلان کر لیا کیا بننا ہے؟ تم نے کچھ ارادہ کر لیا؟ میں شاید پہلے مجھے ٹیچر کا تھا، لیکن کل مجھے ایسا لگا کہ میں آپٹیشین بننا چاہتی ہوں. آپٹیشین بننا چاہتی ہے، اچھی بات ہے. اور ڈاکٹر بننے کسی نے ارادہ کیا ہے؟ اچھا ماشاء اللہ کافی لیڈی ڈاکٹر مل جائیں گے پھر تو، شکر ہے اس لاٹ میں کافی ڈاکٹرز آ رہی ہیں. تو اچھا، اور ریسرچ میں بھی کسی جانا چاہتی ہے کہ نہیں؟ ہسٹری سے جیسے ایک بس ہسٹری سے دلچسپی کسی کو؟ اور کتنی لڑکیوں کی آخری کلاس ہے یہاں کی ناصرات کی؟ تم بھی جا رہی؟ اچھا وہ بھی اچھا. اور کوئی بات ختم کریں؟ السلام علیکم منظور. میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ وہ جو نیا پلانٹ ڈسکور کیا سائنٹسٹ نے، اس پہ آپ کی کیا ویوز ہیں کہ وہاں پہ کچھ آباد ہو سکتا ہے یا کچھ ایسا؟ آبادی تو انہوں نے ڈسکور نہیں کی، لیکن آپ کی کیا ویوز ہیں وہاں پہ؟ ہو سکتی ہے آبادیاں تو کئی جگہ اور ہو سکتی ہیں، بہت سارے پلانٹس ہو سکتے ہیں جن میں آبادیاں ہوں. اس کے بارے میں حضرت مسلم صاحب نے بھی لکھا ہے کہ آبادیاں ہو سکتی ہیں اور دنیا میں مخلوق کئی پلانٹس ہیں. تو باتیں کھل کے سامنے کو آئیں گی تو پتہ لگے گا. ان کو تو اتنا ہی پتہ لگتا ہے نا جتنا سامنے دیکھ لیتے ہیں. تو دے دو. سر جب آپ یورپ کے ٹور پہ گئے تھے آپ نے کیا کیا دیکھا تھا؟ کیا کیا تھا میں نے؟ جی جو بہت سارے کام کیے تھے. کیا دیکھا تھا؟ کیا دیکھنا چاہیے تھا؟ دیکھا جو میں بہت ساری تم دیکھا یہ تھا کہ یورپ کے دورے میں گیا ہوں میں، لجنا کا اجتماع اٹینڈ کیا، خطام الہند کا اجتماع اٹینڈ کیا ہے. تم دیکھ لیا نا وہ تم نے بھی دیکھ لیا، میں نے بھی دیکھ لیا. اور ناروے کی مسجد کا افتتاح کیا، وہ تم نے بھی دیکھ لیا ہے. اور کچھ بھی نہیں دیکھا. باقی کیا دیکھنا تھا؟ میٹنگیں ہوتی رہیں اور ملاقاتیں ہوتی رہیں، لوگوں سے ملتا رہا. اصل میں الفضل میں رپورٹیں آتی ہیں ساری، اردو تم لوگوں کو پڑھنی نہیں آتی. تم لوگوں کو چاہیے کہ ان کو خلاصہ بنا کے نا انگلش میں رپورٹس کا بتایا کریں کہ کیا کیا کام ہوئے صبح سے شام تک، تم لوگوں کو پتہ لگتا ہے. وہ میں نے کہا تھا کہ میگزین شروع کرو وقف نو کا، وہ بھی نہیں تمہاری شروع کرتی ہیں، ایسی سوچتے ہیں تمہاری انچارج ہیں ساری. اس میں کوئی تھوڑا سا نیوز لیٹر آ جایا کرے، کچھ تم لوگ آرٹیکل لکھا کرو، نظمیں لکھا کرو، کوئی ایک حصہ انگلش کا ہو ایک حصہ اردو کا ہو، پڑھنا لکھنا بھی آئے، باتیں ہوں نیکی کی، حدیث کی، قرآن کی، حضرت مسلم کی. تو اس طرح کی چیزیں پر بیٹھی ہوئی ہیں. 1 سال ہو گیا ان کو کہا ہوا ہے. میرا خیال ہے تم لوگ 40-50 لڑکیاں جائیں گے، وہ دھکا تو ہوگی نا تب یہ کام کریں گی اپنے انچارج کو. اور کیا کہتی ہو؟ حضور ہم لائر کیوں نہیں بن سکتے؟ کون؟ لائرز کیوں نہیں بن سکتے؟ بن سکتی ہو، پریکٹس نہیں کرنے کی اجازت. لاء پڑھنے کی اجازت ہے. لاء کون سا لاء کرنا ہے تم نے؟ اگر تم نے لاء کرنا ہے، ہیومن رائٹس کا لاء کرنا ہے یا ویمن رائٹس کا لاء اسپیشلائز کرنا ہے تو تم کر کے ایک کام کر سکتی ہو، ان کی مدد کر سکتی ہو. لیکن میں اس بات سے منع کرتا ہوں کہ لائر بن کے یا کرمنل لاء میں یا ایسے لاء میں جو اس میں ایکسپوجر اور لڑکیوں کا اتنا زیادہ ہوتا ہے، کورٹس میں جانا اور مردوں میں بیٹھنا جلنا زیادہ، وہ نہ کام کرو.
پڑھائی کی حد تک تو کوئی برج نہیں ہے ہیں. اور پھر اگر نیکی کا کام کرنا تو کرو، اپنے آفس کھول کے، اپنے گھروں میں بیٹھ کے لوگوں کی مدد کر کے. لیکن جو کورٹس میں پیش ہونا اور مردوں کے ساتھ ڈیلنگ جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک، اس لیے میں پسند نہیں کرتا وقف نو کو. پڑھنے سے میں نے منع نہیں کیا، میں نے بعض قسم کے لا جو ہیں ان کو میں جا کے پریکٹس کرنے سے منع کیا. السلام بس علیکم ہے. حضور میں نے پوچھنا تھا کہ آپ نے کہا تھا نا کہ ورلڈ وار کے لیے کچھ فوڈ جمع کریں، اور ہم نے آٹا اور چاول وغیرہ تو خریدنی ہے، لیکن اگر الیکٹریسٹی اور گیس نہیں ہوگی تو پھر بنائیں گے کیسے؟ دال بھی خرید لو. الیکٹریسٹی گیس نہیں ہوگی تو گیس اور الیکٹریسٹی تو پاکستان میں آج کل سنا ہے 5 گھنٹے گیس آتی ہے صرف، اور بجلی تو ایسے ہی 18 گھنٹے بند رہتی ہے، وہ بھی تو کھاتے پیتے ہیں. افریقہ میں بہت ساری جگہیں وہاں گیس کوئی نہیں ہوتی ہیں، بجلی نہیں ہوتی. میں رہا ہوں تقریباً 2-3 سال ایک ایسے علاقے میں جو کیروسین گیس گوس بھی کوئی نہیں تھی، بجلی کوئی نہیں تھی، کیروسین لیمپ ایک ہوتا تھا، اسی میں گزارا کر لیتا تھا. لیکن کیروسین بھی نہیں ملے گا تب ایسے حالات ہو سکتے ہیں کہ راشننگ ہو جائے. تو بات یہ ہے کہ لکڑیاں اکٹھی کرو، فائر ووڈ چلتی ہے نا. تو یہاں جو تم لوگ اپنے وہ جو مناتے ہو کیا کہتے ہیں یہ بون فائر وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، کسی فائر ووڈ اکٹھی کرتے ہیں نا اس کے لیے، تو اپنے گھر کے لیے اکٹھی کر لو. یہاں ومبلڈن پارک میں اتنی لکڑی اکٹھی کر کے سارا سال کاٹ کے رکھتے ہیں. ایک پہاڑی بنائی ہوتی ہے، اس کے بعد سردیاں آتی ہیں تو لوگ لے جاتے ہیں اپنی فائر پلیسز میں جلاتے ہیں نا فائر ووڈ گرمی کے لیے. تو تم کھانا پکانے کے لیے جمع کر لو، کچھ کیروسین کا جمع کر لو، کیروسین سٹوو لے لو. جہاں تمہارے گھروں میں چھوٹے چھوٹے ہیں وہاں تو جمع نہیں کر سکتے، جیری کین میں رکھ سکتے ہو باہر کسی جگہ. تو 1.5-2 مہینے کے لیے. آخر پہلے بھی تو ورلڈ وار ہوئی تھی تو یہ سب کچھ چلتا رہا ساتھ ساتھ. اس علاقے میں بھی انوائرمنٹ ہوتی رہی ہے. ہمارا یہ 41 گیسٹ ہاؤس ہے نا، اس کی جو پہلی مالکہ تھی عورت تھی، گھر ایک دفعہ یہاں آئی تھی، سنا ہے رابعے کے زمانے میں ایک دفعہ آئی تھی گھر دیکھنے اپنا. کہتی جب ورلڈ وار ہوئی ہے نا، 2nd ورلڈ وار، تو یہ گھر اس وقت بھی تھا یہاں، اور اس کے اوپر بم پڑا تھا کہ بالکل سوراخ ہو گیا تھا نیچے تک چھت میں. تو یہاں اس وقت لندن میں بھی آدھے سے زیادہ گھر جو تھے نا ان کے چھتیں اڑی ہوئی تھیں جب جرمن آتے تھے بمبارمنٹ کرتے تھے. تو لیکن پھر بھی زندگی قائم تھی، کھانا بھی پکتے تھے، لوگ کھاتے بھی تھے، رہتے بھی تھے. تو اب بھی یہ تو نہیں ہے کہ ساری زندگی ختم ہو جائے گی، انسانیت ختم ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ تو چلتا رہے گا ساتھ. یہ ہے کہ جتنا کھلے طور پہ عیش کرتے تم لوگ وہ نہیں کر سکو گے. لیکن جو ہے لکڑی وغیرہ احتیاطاً رکھنی چاہیے. اور جو اس کا کوئی بھی انتظام ہے، گیس سلنڈر ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، کچھ عرصے کے لیے تو رکھو نا اپنے پاس. ویسے تو اب یہاں کے جو اکانومسٹ ہیں، تھنک ٹینک ہیں سارے، وہ بھی کہنے لگ گئے ہیں کہ احتیاطیں کرنی شروع کر دو. بلکہ ہمارا جو ہے لبرل ڈیموکریٹ کا لیڈر، کیا نام ہے اس کا، نک لیگ، وہ بھی انہوں نے بیان دیا کہ نیکسٹ سال جو ہے، اگلا سال جو آ رہا ہے نا، وہ اس سے بھی ورس ہوگا، خطرناک ہوگا، کچھ نہیں ملے گا. ہاں جی، دے دو اس کو. حضور آپ نے کہا تھا ہم نے ایسے اسٹاک اپ کرنا ہے. حضور آپ نے کہا تھا ہم نے ایسے اسٹاک اپ کرنا ہے کھانا کے لیے، لیکن ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ کیا ہوگا کیا مطلب حالات تو دیکھو دنیا کے خلاف ہو رہے ہیں، اکنامکلی بھی حالات خراب ہو رہے ہیں، جنگ بھی ہو سکتی ہے، ایک علیحدہ ایشو ہے وہ، جنگ کی وجہ سے بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں. اور جو جس کو 3rd ورلڈ کہتے ہیں اس میں ویسے ہی کرائسس بہت زیادہ آ رہے ہیں ان کے وہاں، علیحدہ ایک تیسری مصیبت ان کو آ سکتی ہے. اس لیے کم از کم 1.5-2 مہینے کا راشن اتنا تو رکھو، گھر کا گزارا کر سکو.
چاول ہے, آٹا گندم ہے, دالیں ہیں, کھا سکو. ہاں, پاکستان میں جو جنگ ہوئی ہے نا 65 میں, لمبا 15-20 دن چلی تھی حالانکہ انڈیا اور پاکستان کی, تو لوگوں کو آٹا وٹا بھی نہیں کھانے کو ملتا تھا, سبزی نہیں ملتی تھی, تو گندم جو تھی نا ویٹ ابال کے کھاتے تھے صرف بعض جگہوں پہ لکڑی کی آگ سے. ویسے دعا کرو نہ ہو, تمہارا ضروری تو نہیں, ضرور ہونا ہی ہے, ٹل بھی سکتی ہیں آفتیں اگر عقل آ جائے دنیا کو. اونچا بولا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تمہاری. مبارکباد. خیر مبارک, نئے سال کی مبارک. کل رات 12 بجے ہوگی. ہاں, تم لوگ سب کو مبارکباد. ہاں, کل میں ایم ٹی اے دیکھ رہی تھی, اس میں روا کا کوئی چینل آ رہا تھا, اس میں بتا رہے تھے کہ نیا سال کئی لوگ مناتے ہیں, پر کیا ہم احمدیوں کو منانا چاہیے؟ نئے سال اس طرح منانا چاہیے کہ نئے سال میں صدقہ دو, نفل پڑھو ہیں, اور نئے سال کا آغاز کو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ نیا سال جو ہے وہ ہمارے لیے ذاتی طور پہ, ہمارے گھر والوں کے لیے, جماعت کے لیے, دنیا کے لیے, انسانیت کے لیے بہتر ہو, اور جو جو حرکتیں دنیا کرتی رہی ہے پچھلے سال میں برائیاں وہ نہ ہوں, اللہ تعالیٰ کا پیار جذب کرنے والے ہوں, تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحم کی نظر ہم پہ پڑے اور دنیا کے حالات بہتر ہوں, نہ کہ اور مزید خراب ہوں, جس کی اس کا فکر ہے کہ جنگ ہوگی تو کیا ہوگا, کھانے کو کچھ نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو ہر شر سے, ہر برائی سے. اس طرح مناؤ. لیکن یہ جس طرح مناتے ہیں نا, رات ساری رات بیٹھ کے ہلڑ بازی کرتے رہتے ہیں, شرابیں پیتے رہتے ہیں, سڑکوں پہ گند ڈالتے رہتے ہیں, اور صبح اٹھ کے سمجھ نہیں ہوتی کیا ہے. پھر خدا بلندیہ کئی ملکوں میں, اب ان شہروں میں وقار عمل کر کے گند صاف کرتی ہے. پھر اگلے دن اخبار میں خبر آ جاتی ہے کہ جماعت احمدیہ کی یوتھ آرگنائزیشن جو ہے اس نے بڑا کام کیا. ہمارے لوگوں نے جو شرابیں پی کے ٹن پھینکے ہوئے تھے اور گند ڈالا ہوا تھا, اس کو خدا احمدیہ نے وقار عمل کر کے صاف کر دیا. ہاں, تو تم بھی اپنے گھر کے سامنے اگر دیکھو ہمسایوں نے گند کیا ہو تو صفا کر دینا. اس طرح مناؤ نیا سال. تقریباً رابع نے ایک دو بیان کیا تھا کہ جب ایک نیا سال شروع ہوا, رات کو 12 بجے ایک اسٹیشن پہ تھے وہ, تو انہوں نے اخبار بچھایا, وہاں نفل پڑھنے شروع کر دیے ہیں. تو ایک بوڑھا بابا وہاں کھڑا ان کو دیکھتا رہا, انگریز ہیں, یہاں کا لوکل, یہیں کسی اسٹیشن میں لندن میں. پرانی بات جب یہاں پڑھتے تھے پرانے زمانے کی, 50s میں بات ہے. تو اس کے بعد وہ جب نماز انہوں نے ختم کی تو آ کے ان کو ملا اور رونے لگ گیا کہ ساری دنیا سے کوئی شرابوں اور نشوں میں پڑی ہوئی ہے, اور تم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس سے نئے سال کا آغاز کر رہے ہو. تو یہ جماعت احمدیہ کا نئے سال کا آغاز تو اس طرح ہونا چاہیے. مبارکباد دو ایک دوسرے کو, مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں. تم نے دے دی مجھے, میں نے تمہیں دے دی, ساروں کو دے دی. بلکہ کل جمعہ میں میں نے دعائیہ فکرات کہہ دیے تھے نئے سال کے لیے. اور پہلے اس نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. حضور ٹی وی پہ وہ دکھا رہے تھے کہ جیسے غیر احمدی نماز پڑھتے ہیں تو وہ جب جیسے وہ پڑھتے ہیں ویسے ہی ہم پڑھتے ہیں, سوائے اس کے کہ وہ ہاں لیکن بعد میں دعائیں لمبی لمبی کرنا شروع کرتے ہیں. لیکن وہ جو 2 سجدوں کے درمیان والی دعا ہوتی ہے وہ نہیں پڑھتے, وہ نہیں پڑھتے, کچھ پڑھتے ہیں کچھ نہیں پڑھتے. پڑھتے ہیں سارے نہیں, ایک سارے نہیں پڑھتے, مختلف فرقوں کے مختلف ہیں, پڑھتے بھی ہیں. تو بعض ہاتھ نہیں باندھتے, ہاتھ یوں کر کے نیچے رکھتے ہیں. بلکہ افریقہ میں جو مالکی زیادہ ہیں اور امام مالک کے ماننے والے, وہ اذان بھی دے رہے ہیں, ہمارے تو کان میں ڈال کے اذان دیتے ہیں نا. تو وہ تم دیکھو گے کہ مسجد کے ساتھ لگا کے نا سارا یوں کھڑا ہوتا ہے بندہ, ہاتھ نیچے لٹکے ہوتے ہیں, اذان دے رہا ہوتا ہے. تو وہ بس اپنے اپنے مختلف فرقوں نے نا بنا لیے ہیں, لیکن صحیح اصول اور طریق وہی ہے جو اکثریت مسلمانوں کی کرتی ہے, اور وہی جماعت احمدیہ کرتی ہے. اکثریت پڑھتی ہے نماز, دعائیں بھی پڑھتی ہے. ہاں حضور, یہ مسجد فضل میں پچھلے دنوں 3 عورتیں آئی تھیں, وہ
نماز جب بھی اللہ اکبر جب اگلے پھر وہ ہاتھ اٹھاتی تھیں کرتے. ہاں جی ہاں بعض فرقے اس طرح بھی کرتے ہیں. وہی مسئلہ چلا ہے نا, بعضوں نے اس کو ہاتھ اٹھانے کے نماز پڑھنے کو اور نہ اٹھانے کو آپس میں جو مختلف فرقے تھے نا ان کی اتنی لڑائیاں ہونے لگیں. وہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر تم ہاتھ نہیں اٹھاتے تو تم کافر ہو. دوسرے نے کہا تم ہاتھ اٹھاتے ہو یوں کرتے اس لیے تم کافر ہو. اسی طرح ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیے. تو یہ بھی ہے ایک مسئلہ چل رہا ہے بعض فرقوں میں. اس لیے 72 فرقے ہیں نا آپس میں لڑتے رہتے ہیں. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے آئے تھے کہ ان کو بتانے کے لیے کہ کرو. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ یہاں باندھنا چاہیے نہیں جب باندھتے ہو, بعض کہتے ہیں یہاں کرو, بعض کہتے ہیں یوں رکھو. تو مختلف فرقوں نے بنایا ہوا ہے, لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً یہی طریقہ بتایا. اور حضرت مسیح علیہ السلام کو حکم اور عدل کہتے ہیں کہ جو حکم فیصلے کریں گے اور انصاف قائم کریں گے دنیا میں. آپ نے یہی فیصلہ کیا کہ یہاں ہاتھ باندھو. عمومی طریقہ علیہ وسلم کا یہی تھا. اگر نیچے بھی باندھ دیتے تو کوئی حرج نہیں, لیکن عموماً یہی طریقہ تھا, یہ کرو. تو مختلف حالتوں میں مختلف روایتوں میں کسی نے دیکھا حدیثیں پہنچیں, کوئی غلط پہنچیں, کوئی صحیح پہنچیں, اس کے مطابق فیصلے ہونے لگے, فرقے بندی ہونے لگ گئی. اور امام مالک کے ماننے والے ان کے تو ظلم کیا تھا, انہوں نے ان کے ہاتھ اتنے شل ہو گئے تھے کہ وہ ہاتھ اٹھا نہیں سکتے تھے. وہ مجبوری تھی ان کی, ہاتھ نیچے رکھتے تھے. وہ ان کو ماننے والے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہاتھ اٹھانا ہی جرم ہے. اب وہ نیت بھی نہیں باندھتے اس طرح پوری طرح, وہ اپنے ہاتھ ہی نیچے رکھتے ہیں صرف ہر وقت. ان کو تو مجبوری تھی بیماری کی وجہ سے, ظلم کی وجہ سے. بازو ان کے وہ ہو گئے تھے, جوڑ جو تھے بڑے اسٹف ہو گئے تھے, نہیں موڑ سکتے تھے. تو یہ ان کے ماننے والے کہتے ہیں کہ نہیں کرو ہی نہ. افریقہ میں اکثر فرقے اس طرح ہی ہیں. حضور کوئی میں ایک دن نماز پڑھ رہی تھی تو آنٹی نے مجھے آ کے کہا تھا کہ اس طرح نہیں کرتے, اس طرح کرتے ہیں. اور کوئی لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کرنا چاہیے جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ چاہے اس طرح کرو یا اس طرح. حضرت مسیح علیہ السلام یوں کرتے تھے. ان کے جو دیکھنے والے ہیں نا وہ بتاتے ہیں کہ ہاتھ کو جب حیات بیٹھتے تھے تو یہ ہاتھ جو دایاں ہاتھ ہے نا یوں کر لیتے تھے, یوں کر کے یوں اٹھاتے تھے تشہد کی انگلی ہیں, اور پھر واپس لا لیتے تھے. ہاتھ سیدھا تب بھی نہیں کرتے تھے, ہاتھ اسی طرح رہتا تھا ان کا. بعض لوگ یوں بھی رکھ لیتے ہیں, یوں اٹھا دیتے ہیں, تو کوئی حرج نہیں ہے. یوں کر کے جائے یوں کر لو تو زیادہ بہتر ہے, آسانی سے انگلی اٹھتی ہے. اور یوں ہاتھ رکھنا, یوں. ہاں جی, تم نے ہاتھ پڑا کیا تھا یا اس نے کیا تھا پہلے؟ چلو تم. حضور جیسے اب برٹن الگ ہو گیا ہے یورپ سے, برٹن الگ ہو رہا ہے یورپ سے, تو پھر ہمارے لیے پھر نقصان آئے گا برٹن کو یا ان کے لیے اچھا ہے؟ برٹن اس طرح نہیں ہو رہا, یورپین یونین کا تو حصہ رہے گا ابھی تک. کہتے ہیں 1 سال بعد نہیں 2 سال بعد سارے یورپ میں سے کچھ ملک نکل جائیں گے یورپین یونین میں سے. اب یہ بھی کہنے لگ گئے ہیں نا. ویسے میرا خیال ہے اگر 1 سال تک سہار گئے نا یہ کٹھے رہے تو پھر شاید کٹھے رہ جائیں, پھر 2 سال والی بات کوئی نہیں ہوگی انشاءاللہ. لیکن برٹن نے بعض پالیسیز کے اوپر الگ ہوا ہے کہ جو وہ ملک جو ہیں اٹلی ہے, اسپین ہے, یا ایسے یونان وغیرہ, گریس وغیرہ جو کرائسس پہ آئے ہوئے ہیں, ان کو جو ایڈ دینی ہے اس میں سارے حصہ ڈالیں ہیں. اس پہ برٹن نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے, کیونکہ وہ تو کھائی جا رہے ہیں, لوٹ مار کی گئی انہوں نے, ہم ان کی لوٹ مار میں حصہ نہیں ڈال سکتے. لیکن اس میں بھی یہ ڈیوائیڈڈ ہیں. نک کلیگ وغیرہ کہتے ہیں کہ شامل رہنا چاہیے, کیمرون کہتے ہیں کہ نہیں رہنا چاہیے. لیکن بہرحال ابھی تو ساری دنیا کی اکانومی اسی طرح اوپر نیچے ہو رہی ہے, تو علیحدہ تو نہیں ہوئے, لیکن علیحدہ پہلے بھی تو علیحدہ تھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. اور ایک وقت میں شاید کچھ ملک اور علیحدہ ہو بھی جائیں. سروائیول تو ہو ہی جائے گا ان کا, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹیچر نے کہا تھا کہ جب نیت نماز شروع کے پہلے پڑھنی چاہیے. پر میرے امی ابو کہے تھے کہ جب نماز شروع
کر لیے پھر پڑھنی چاہیے؟ مختلف نظریات ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی نماز سے پہلے پڑھو, غیر احمدی پہلے ہی پڑھتے ہیں, وجہ تو وجہ علی رضی ہیں, وہی والی دعا ہے نا. تو بعض یہ ہے کہ لیکن یہ ہے کہ نیت نماز توجہ اس وقت ہوتی ہے جب آدمی اللہ اکبر کہہ کے اللہ کے حضور میں داخل ہوتا ہے. اس لیے میرے نزدیک جو ہے وہ اللہ اکبر کہنے کے بعد نماز شروع کرنے کے وقت ہی پڑھنی چاہیے ہیں. اور یہی بعض ہمارے بزرگ بھی یہی کہتے رہے ہیں, میرا خیال ہے اسقیف اور ابن رابعہ بھی یہی کہتے تھے, پر میں تو بعد میں پڑھتا ہوں. ویسے وہ لوگ اپنی دلیل دیتے ہیں کہ نیت پہلے کرو گے تو پھر اللہ اکبر کرو. ہم یہ دیتے ہیں کہ پہلے اللہ اکبر کرو تو پھر اللہ اکبر کے ساتھ ہی اس نیت کے ساتھ داخل ہو کے اللہ تعالیٰ پوری توجہ سے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے ہیں. اور ہاں جی, کسی اور نے بھی کیا تھا. ہاں حضور, آپ کی ویو میں سب سے اچھا جاب کیا ہے؟ سب سے اچھا جاب کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے. مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے, لڑکیوں کے لیے ہیں؟ دیکھو, جو لڑکیوں کے لیے میڈیسن بڑا اچھا ہے, ٹیچنگ بڑا اچھا ہے, پھر زبانیں سیکھنا ٹرانسلیشن کے لیے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اگر سائنس میں شوق ہے تو ریسرچ میں بھی جا سکتی ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن حدیث میں آیا دین کا علم تو سیکھنا ہی چاہیے تم لوگوں کو, ویسے ہی کہ 2 علم جو ہیں وہ سب سے اچھے علم ہیں. آن سر نے فرمایا ایک دین کا علم اور ایک میڈیسن کا علم. آن سر کو پسند تھے 2, لیکن باقی بھی سیکھو. ٹیچنگ بھی اچھی ہے لڑکیوں کے لیے. پھر ویسے بھی پڑھنا چاہیے, نہ بھی کچھ کرنا ہو نا تب بھی کچھ پڑھنا چاہیے, تاکہ پڑھ لکھ کے اگلی نسل کی تربیت اچھی ہو سکے. اور تم نے کوئی سوال کرنا نہیں کرنا؟ اچھا. حضور میں نے یہ میں نے پوچھنا تھا, یہ جو 2012 کا یہ سب کہتے ہیں لائک اٹس اینڈ آف دا ورلڈ, 2012 کا کہتے ہیں اٹس دا اینڈ آف دا ورلڈ, تو ہم لائک اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, لائک از اٹ پاسبل؟ جب 31 دسمبر 2012 آئے گی نا, پھر اس کا جواب دوں گا. کچھ بھی نہیں ہوگا. یوں کہتے ہیں یار, لیکن بعض پرانے کہتے ہیں کیلنڈر جو بنائے ہوئے ہیں نا انہوں نے, بعض پرانے قبیلے جو ہیں ان کے امریکہ میں بھی ہیں, انہوں نے اپنا جو کیلنڈر بنایا ہوا ہے وہ ہے ہی 2012 تک. اب وہ کہتے ہیں کہ 2012 کے بعد کیونکہ ہمارا کیلنڈر نہیں ہے اس لیے دنیا ختم ہو جائے گی. اب اس پہ بھی بعض لوگوں نے ان کے کہنا شروع کر دیا. کچھ نہیں ہے, ابھی کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ, فکر نہ کرو. ابھی جماعت احمدیہ میں بہت کام کرنے ہیں, جب تک یہ کام پورے مقصد پورے نہیں ہو جاتے اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ. ہاں دنیا میں آفتیں آتی رہیں گی, ہو سکتا ہے 2012 میں کوئی جنگ چھڑ جائے, کوئی اور آفت آ جائے, اس لیے میں کہتا ہوں راشن اکٹھا کر لو, لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں. دنیا ختم نہیں ہوگی. چلو آخری نماز کا وقت ہو گیا. پچھلے دنوں میری امی گر گئی تھی تو ان کی سر پہ ایک چوٹ لگ گئی تھی, تو اس کی دعا کریں. بس تم نے کوئی سوال نہیں کیا ابھی تک؟ اچھا چلو تم بھی. حضور اگر ایسی جگہ میں ہوئیں جیسے
جہاں سورج نہیں نظر آئے اور قبلے کا نہ پتہ ہوئے تو نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ جہاں 6 مہینے دن رہتا ہے 6 مہینے رات رہتی ہے. یہ بھی ہوتا ہے. یا یہ ہوتا ہے کہ دن لمبے ہو گئے, 23 گھنٹے کے دن ہو گئے. 23 گھنٹے پتہ کیا ہوتا ہے؟ 23 آورس کے دن ہو گیا, 1 گھنٹے کی رات ہے, چھوٹا سا فرق ہے. یا یوں سورج نکلا یوں ڈوب گیا, دن پورا دن رہا. اس میں تم کیلکولیٹ کر لو اپنے دنوں کو, وقت کو. ہیں فجر کی نماز جہاں سورج ہی نکلا ہوا ہے وہاں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سورج ڈوبنے کا انتظار کرو. تو اٹھ کے صبح اپنی گھڑی کے 24 گھنٹے میں ڈیوائڈ کر کے نا ایک ایوریج بنا لو. 6 بجے ہم نے نماز فجر کی پڑھنی ہے, سورج نکلا ہوا بشک. 12 بجے ظہر کی پڑھنی ہے, 2 گھنٹے بعد عصر کی پڑھنی ہے, پھر مغرب, پھر عشاء کی. ہیں اپنا سونے کا وقت بھی 6-7 گھنٹے رکھ لو. ہیں اسی طرح اس حساب سے نمازوں کو کرو, اسی طرح روزے کا حساب رکھو. ہیں اور یہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے دن اور چھوٹے دن آتے ہیں, ان کی ایوریج نکال لو. ایوریج نکال کے جو لمبے دن ہوتے ہیں نا ان میں اس کو ڈیوائڈ کر لو اپنے وقت کو, 5 نمازوں کے لیے بھی اور روزے کے لیے بھی. ہاں یہی آسان طریقہ ہے, اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں. جہاں 6 مہینے سورج ہی نہیں ڈوبتا وہاں کیا کرو گی؟ 6 مہینے جاگ تو نہیں سکتے. یا 6 مہینے کے بعد ایک نماز پڑھو گی فجر کی, 6 مہینے کے بعد مغرب کی, اور پھر عشاء کی پڑھ کے مغرب اور عشاء کی پڑھ کے 6 مہینے بعد فجر کی. تو اس طرح مشکل ہو جائے گا. تو آسان طریقہ یہی ہے کہ اس کو 24 آورس کو اپنے 24 گھنٹے کو ڈیوائڈ کرو. اور قریب 3 جو ملک ہے جہاں مطلب یورپ ہے یا نارتھ میں اس کے اسکینڈینیوین ملکوں میں اس طرح ہوتے ہیں, دن آتے ہیں. یا کینیڈا کے بعد اس علاقے میں آتے ہیں بعض علاقوں میں. تو اس طرف ان کے جو قریب 3 ملک ہیں نا ان کی ٹائمنگ دیکھ کے, اب تو ہر ایک کے ساتھ رابطہ ہو چکا ہوا ہے نا, ٹھیک ہے نا, تو ان کا ٹائمنگ دیکھ کے تو اس کے مطابق ایڈجسٹ کر لو اپنے ٹائم کو. ہیں اب اگلے سال جو روزے آئیں گے سویڈن ناروے وغیرہ میں وہ 23 گھنٹے کے تقریباً روزے بن جائیں گے. اس کو پھر ڈیوائڈ کرنا پڑے گا. 23 گھنٹے روزے تو نہیں رکھ سکتے نا کہ روزہ کی افطاری بھی کریں گے, عشاء کی نماز بھی پڑھنی ہے, تراویحیں بھی پڑھنی ہے, تہجد پڑھنی ہے, پھر فجر کرنا ہے, پھر سحری کھانا ہے. 1 گھنٹے میں سارے کچھ تو نہیں ہو سکتا. اس کو اسی طرح ڈیوائڈ کرنا پڑے گا کہ 15, 16, 18, 17 گھنٹے کا دن جو قریب 3 یورپ کا علاقہ ہے, کیونکہ آپ ہر ایک کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ ہے, لنک ہو چکا ہوا ہر چیز کا سیٹلائٹ کے ذریعے سے بھی. تو پتہ کر کے اس کے مطابق ایڈجسٹ کر لو اپنے ٹائمنگ. نماز کا وقت ہو گیا اب. کیوں تم نے اسی کے بارے میں پوچھنا ہے؟ ہاں کوئی نئی بات پوچھنی ہے؟ ہاں ہاں اچھا چلو روزہ پوچھ لو. کون سی ایج میں روزہ مست ہو جاتا ہے؟ تمہاری ایج میں نہیں ہے, بہرحال تم لوگوں کا فرض نہیں ہے روزہ. 16-17 سال کی عمر میں, 15 سال کی عمر میں رکھنا شروع کرو آہستہ آہستہ, اور 18 سال کی عمر میں ٹھیک ہے. اور اگر جو بھی گروتھ کی ایج ہے نا اس میں نہیں رکھنے چاہیے. 18 سال میں عموماً یہی ہے, ٹھیک ہے. لوگ زبردستی لکھوا دیتے ہیں 6 سال کی عمر کا روزہ اور پھر کمرے میں بند کر دیتے ہیں, پانی نہیں پینا. پاکستان میں اس طرح ہی ہوتا ہے. بعض ریجڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, یہی خبریں آتی ہیں گرمیوں میں لمبے روزے تھے, بچے نے کہا میں نے روزہ رکھنا ہے, روزہ رکھوا دیا 6-7 سال کا, اور اس کو پیاس لگ گئی 16-17 گھنٹے 15-16 گھنٹے کا روزہ, اور اس کو بند کر دیا کہ نہیں پانی نہیں پینا, تم حرام ہے, تم یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اور شام کو جو دروازہ کھولا تو بچہ مرا پڑا تھا. اس طرح کے بھی قصے ہوتے ہیں پاکستان وغیرہ میں, جاہل لوگ جو ہیں. مذہب میں آسانی پیدا ہوئی ہے, مذہب میں مشکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن آسانی کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اپنے نفس سے آسانیاں بناتے رہو. جس حد تک مشکل میں کو برداشت کر سکتے اس حد تک کرو, اس کے بعد نہیں. تو ایسی کوئی عمر تو نہیں ہے. عموماً خلیل مسیح ثانی نے بھی لکھا ہے 17-18 سال کی عمر جو ہے تقریباً صحیح عمر ہوتی ہے.
اور یہ بھی دیکھ لو ان دنوں میں تمہارے اگر لمبے دن ہیں، امتحان ہو رہے ہیں، نئی مصروفیت، تم آگے پیچھے بھی کر سکتی ہو. اچھا، السلام علیکم.